بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درندگی کی سچی داستان۔ سنو نا میری جان، تم ہر وقت برگر پیزا کھاتی رہتی ہو، موٹو ہو جاؤ گی۔ صاغر شرارت کرتے ہوئے عائشہ کو بول رہا تھا۔ عائشہ ناک چڑھا کر بولی، صاغر بس میرے کھانے کے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت۔ یہ دیکھو میں پہلے ہی کتنی موٹی ہو گئی ہوں، یہ سب نہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ صاغر عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ لو جی، اب میں نے کیا کر دیا کہ تم موٹی ہو گئی ہو؟ عائشہ پیار سے بولی، قسم سے پہلے والے سارے کپڑے تنگ ہو گئے ہیں مجھے۔ صاغر کا لہجہ محبت میں اترنے لگا۔ ہائے میری موٹو، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا سوہنا منڈا اور اس کی بیوی موٹی بھینس۔ عائشہ چلانے لگی، رکو صاغر، میں تم کو بھینس لگتی ہوں کیا؟ کتنے بدتمیز ہو گئے ہو تم، قسم سے۔ صاغر مسکراتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ ہاں نا، بھینس ہو بھینس۔ عائشہ بہت پیاری سی، چلبلی سی، کھٹی میٹھی سی، پیاری سی حور تھی۔ صاغر کی خالہ کی بیٹی تھی۔ دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی گھر والوں نے۔ عائشہ کے ابو نہیں تھے، امی اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ابو کافی جائیداد چھوڑ گئے تھے، ایک بڑی مارکیٹ، 2 بڑے گھر اور بہت سارا بینک بیلنس۔ عائشہ کے بابا شہر کے تحصیلدار تھے۔ عائشہ ماسٹر کر رہی تھی۔ زندگی اپنی خوشبو کے جھونکے سے عائشہ کو ایک سکون دے رہی تھی۔ جب سے صاغر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، بہت سے خواب، بہت سے ارمان تھے صاغر کے ساتھ جینے کے۔ عائشہ کا بھائی پولیس میں آفیسر تھا، صاغر MBBS کر رہا تھا۔ اکیلا بھائی تھا، ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ صاغر گاؤں میں رہتا تھا، جبکہ عائشہ شہر میں رہتی تھی۔ کبھی کبھار ملنے آ جاتا تھا، ورنہ وہ یونیورسٹی ہاسٹل میں ہی رہتا تھا۔ صاغر کی محبت پاکیزہ تھی، وہ کبھی بھی عائشہ سے ہاتھ نہ ملاتا تھا۔ عائشہ اکثر کہا کرتی تھی، صاغر کس زمانے میں جی رہے ہو تم؟ یار آج کل تو لوگ محبت میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور ایک تم ہو بدھو سے، میرے ساتھ ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ صاغر عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، عائشہ میں چاہتا ہوں جب تم میرے نکاح میں آؤ تو آپ کا دامن پاک ہو، تم کو کسی بھی نامحرم نے نہ چھوا ہو۔ پتہ ہے میرا ارمان تھا، جس سے میں محبت کروں گا، نکاح سے پہلے اسے نظر بھر کر دیکھوں گا بھی نہیں۔ اور شاید محبت کا حق بھی یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے جسم کو چھونا حرام کر دیا جائے نکاح سے پہلے۔ عائشہ کی آنکھوں سے ایک خوشی کا آنسو رخسار سے ہوتا ہوا صاغر کے قدموں میں آ گرا۔ صاغر، یوں ہی زندگی بھر چاہو گے نا؟ یوں ہی مجھے اپنی محبت بنا کر رکھو گے نا؟ جانتے ہو پاگل، تم میرا مان ہو، میرا غرور ہو، خدا کرے میرا یہ غرور کبھی نہ ٹوٹے۔ پتہ ہے کیا دل چاہتا ہے؟ تم کو اپنے آنچل میں چھپا لوں۔ بہت ڈر لگتا ہے کوئی میرے بندر کو مجھ سے چھین نہ لے۔ صاغر ہنسنے لگا، کوئی نہیں چھینے گا۔ کسی کی بھلا اتنی ہمت جو مجھے میری محبت سے جدا کرے؟ عائشہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، یار صاغر، ایک بار ہاتھ تو ملا لو میرے ساتھ۔ صاغر نے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ عائشہ، یہ ہاتھ خانہ کعبہ کے سامنے تھاموں گا نا، اللہ کو گواہ بنا کر کہوں گا، اے اللہ، جنت میں بھی یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ جب یہ ہاتھ تھام لوں گا نا، پھر جنت تک کا سفر ایک ساتھ کریں گے۔ عائشہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ شاید جگنو جلتے ہوں اس کی خوبصورتی پہ، تتلیاں صدقہ اتارتی ہوں اس کے حسن کا۔
وہ کاغان کی پہاڑیوں میں تھے، یہاں بادل کا دھواں سا چھٹا رہتا تھا۔ موسم پل بھر میں بدل جاتا تھا۔ کھڑکی کے باہر دیکھا، ہوا بہت تیز چل رہی تھی۔ سامنے لگے سیب کے کچھ درخت سرخ پیلے سیب جیسے جنت کا کوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں ساغر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوست کال پہ تھا۔ ساغر، کہاں ہو یار؟ جلدی ہاسٹل آؤ، تم کو پتہ ہے آج ہم نے پارٹی رکھی ہے۔ ساغر دوست کو سوری بولتے ہوئے، یار قسم سے بھول گیا تھا، بس میں ابھی نکلتا ہوں یہاں سے، آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اچھا عائشہ، آپ کے بھائی بھی آنے والے ہوں گے؟ یار ڈر لگتا ہے مجھے سالے صاحب سے، پولیس والے ہیں، کہیں کوئی گولی ہی نہ مار دیں۔ عائشہ مسکرانے لگی، ضرور ماریں گے اگر کبھی مجھے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو۔ ساغر خالہ کے پاس چلا گیا۔ خالہ جان میں چلتا ہوں، ہاسٹل میں مجھے کچھ کام ہے۔ خالہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہے پتر، اللہ دے حوالے، پہنچ کر فون کرنا۔ ساغر ہاسٹل کے لیے نکلا۔ موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ تیز ہوا میں بائک پہ بیٹھا، بادل ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کے دل میں محبت ہی محبت تھی۔ ہاسٹل میں پہنچا۔ دوست منہ بنا کر کھڑے تھے سامنے۔ یار حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ساغر، تم کو جب پتہ تھا کہ ضروری جانا ہے تو پھر کیا ہوا؟ ساغر سوری بولنے لگا۔ یار تم لوگوں کو پتہ ہے جتنا میں تم لوگوں سے پیار کرتا ہوں، تم لوگوں کی بھابھی سے اس سے زیادہ محبت ہے مجھے۔ ایک دوست منہ بنا کر بولا، او مجنوں کی اولاد، آیا بڑا عاشق، چل پتیلا اٹھا اور دھو جا کر اسے، بریانی بنانے لگے ہیں۔ سب دوست ہنسنے لگے۔ بار بار عائشہ کے میسیجز آ رہے تھے، اوئے میرے بندر کہاں ہو، مس یو کر رہی ہوں بہت زیادہ۔ ساغر دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ موبائل آف ہو چکا تھا بیٹری لو ہونے کی وجہ سے۔ عائشہ کو بہت زیادہ غصہ تھا۔ آج آؤ تم ذرا بندر کہیں کے، میں بھی بات نہیں کروں گی۔ رات کے 2 بج گئے۔ عادت محبتوں کی کچھ اور تھی، اس کی آواز سننا، اس سے باتیں کرنا، اس کی سانسوں کی خوشبو سے دل کو مہکانا، کہاں چین آتا تھا بات کیے بنا۔ ساغر نے موبائل آن کیا، 40 میسیجز آ چکے تھے عائشہ کے۔ یا خدایا، یہ بندری اب جھگڑا کرے گی۔ عائشہ کو میسیج کیا، میری جان سوری نا، میں دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ عائشہ جاگ رہی تھی، پیار سے کہنے لگی، میری جان آپ سے بات کیے بنا میرے دل کو سکون نہیں آتا، بس مجھ سے چاہے 1 منٹ صحیح لیکن بات ضرور کر لیا کرو۔ مجھے نیند آئی ہے، بس میں آپ کے میسیج کا انتظار کر رہی تھی۔ دل تو بہت تھا آپ سے لڑنے کا، لیکن بس آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ عائشہ کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی ایک درد کا منظر گزرا۔ عائشہ کی ماں دنیا سے چل بسی۔ عائشہ ماں کے بنا ٹوٹ گئی۔ ساغر نے سنبھالا، حوصلہ دیا، لیکن ماں سے بچھڑنا موت سے بدتر درد ہوتا ہے۔ ساغر خالہ کی وفات کے بعد ساغر نے بھی آنا جانا کم کر دیا۔ عائشہ نے AA کر لیا تھا، ادھر ساغر ڈاکٹر بن چکا تھا۔ عائشہ کی بھابھی اور عائشہ میں اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی پولیس انسپکٹر تھا، لو میرج کی تھی، اس لیے بھائی بھی بیوی کی ہی بات سنتے تھے۔ عائشہ کی بھابھی بہت مکار عورت تھی۔ ایک دن بھابھی نے عائشہ کی ماں کے کمرے سے اس کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا، جس پر عائشہ کو بہت درد ہوا کہ میری امی کا سامان پھینکنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری۔ بھابھی کے ساتھ بہت جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے میں عائشہ کہنے لگی، یہ گھر میرا بھی ہے،
جتنا بھائی کا حق ہے اتنا ہی میرا ہے۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو عافیہ نے روتے روتے کہا، تمہاری بہن ہمیں برباد کر گئی۔ وہ کہہ رہی تھی جائیداد سے حصہ لے گی، مارکیٹ اور ایک گھر۔ بتاؤ آپ بھلا، کیا آپ پاگل ہیں جو اتنا سب کچھ کرتے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس ساغر سے اس کا رشتہ توڑیں، اور میرا ایک کزن ہے پاگل سا، اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں، کسی طرح سے ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ بھلا کھلا پیسہ دیکھ کر کس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا؟ بھائی نے پہلے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بہن ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن دوسرے دن عائشہ نے چچا لوگوں کو بلوا لیا، وکیل بھی بلوا لیا، مجھے میرا حصہ لے کر دیں۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، عافیہ کی طرف دیکھنے لگا کہ میں اب بتاتا ہوں کیسے حصہ دینا ہے۔ بھائی اکمل نے پیار سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں حصہ دینے کے لیے، میری بہن کا حق ہے۔ لیکن دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی تھی عائشہ کے لیے، اس کا بھائی درندہ بن گیا۔ وکیل نے کہا، 2 دن تک میں پیپرز ریڈی کر کے لے آؤں گا بٹوارہ کرنے کے لیے۔ سب چلے گئے۔ کمرے میں بیٹھی عافیہ زہر اگلنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ ضرور ہمیں برباد کرے گی۔ اکمل گالی دے کر بولا، اس کو تو میں کل ٹھیک کرتا ہوں۔ دوسرے دن بھائی پولیس اسٹیشن گیا، ایک وکیل سے مشورہ کیا۔ بھائی جائیداد کے لیے کسی بھی درندگی کی حد تک جا سکتا تھا۔ وکیل نے مشورہ دیا، اکمل صاحب یاد ہے 2 سال پہلے ایک کیس آیا تھا، لڑکے کو میڈیسن دے کر پاگل کیا گیا تھا۔ ہم وہ میڈیسن دے کر آپ کی بہن کو پاگل کر سکتے ہیں۔ اکمل شیطانی قہقہہ لگا کر ہنسا، وہ قیدی 20 قتل کر چکا ہے۔ مجھے اس میڈیسن کے بارے میں بتائیے گا۔ میڈیسن خریدی اور گھر لے آیا۔ دیتا ہوں میں اس کو جائیداد سے حصہ۔ عائشہ ساغر سے بات کر رہی تھی، ساغر مجھ سے شادی کر لو اب، مجھ سے بھائی اور بھابھی کا جھگڑا سہا نہیں جاتا۔ ساغر پیار سے بولا، ارے میری جان، بس 2 سال کی بات ہے، میں امریکہ جانے لگا ہوں یونیورسٹی کی جانب سے۔ 2 سال میری جان، بس پھر آپ کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ عائشہ چپ ہو گئی، کیا کہہ سکتی تھی۔ بھائی گھر آیا، سلام کیا۔ آج اس کا لہجہ کچھ بدلا سا تھا۔ عافیہ، آج میری بہن کی فیورٹ چکن کڑھائی بناؤ۔ عائشہ کے پاس آ کر بیٹھا۔ عائشہ میری بہن، معاف کرنا اپنے بھائی کو، میں آپ کو اگنور کرتا رہا۔ امی کے جانے کے بعد میں بہت تنہا ہو گئی تھی، سوری میری جان۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ بھائی آپ کی محبت چاہیے تھی مجھے بس، بھابھی نہ جانے کیوں جھگڑتی ہیں مجھ سے۔ بھائی مجھے دولت یہ گھر نہیں چاہیے، میں ساغر کے ساتھ خوش ہوں، آپ سے کچھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ بھائی بس اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں۔ کھانا تیار ہوا، اکمل نے میڈیسن کھانے میں ملا دی، عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ عائشہ رو رہی تھی، بھائی بس آپ کی محبت کو ترس گئی تھی میں۔ کھانا کھا کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، دماغ جیسے پھٹنے لگا ہو، خود پہ قابو پانے لگی، لیکن نہ پا سکی اور قابو کھونے لگی۔ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، رونے لگی اور کبھی ہنسنے لگی۔ ساغر اسے فون کر رہا تھا، وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، لیکن ایک دنیا اجڑ رہی تھی، ساغر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ عائشہ چیخنے لگی، سر پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے، آوازیں دینے لگی، بھائی بھائی۔ بھائی اپنے کمرے میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ عافیہ حیران تھی۔ اکمل، کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ وہ کیوں چیخ رہی ہے؟ اکمل نے ہونٹ پہ ہاتھ رکھا،
اس کو جائیداد میں سے حصہ چاہیے تھا نا، بس میں اس کو وہی دے رہا ہوں۔ عافیہ حیرت سے: اکمل کیا کیا ہے آپ نے؟ اکمل عافیہ کی آنکھوں میں دیکھنے لگا: میری جان، اسے کہتے ہیں اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا، اور کہتے ہیں نا کہ پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ میں تو اپنی بہن سے پیار بھی کرتا ہوں اور ایک جنگ بھی جاری ہے۔ عائشہ کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، بازو دیوار کے ساتھ مارنے لگی، اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور اس کی کلائیوں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، وہ پیاری سی پلکیں، وہ باکمال آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ 1 گھنٹے کی مسلسل قیامت کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کمرے میں سب کچھ بکھر گیا تھا۔ ساری رات وہ زمین پہ پڑی رہی۔ صبح بھائی اٹھا، عائشہ کو بیڈ پہ لٹایا، جلدی سے پانی میں میڈیسن ملائی، پھر وہ زہر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اس نے جیسے ہی چند گھونٹ بھرے تھے کہ پھر سے تڑپنے لگی اور دماغی توازن کھونے لگی۔ عافیہ عائشہ کی طرف دیکھ کر بولی: یہ کہیں مر تو نہیں جائے گی نا؟ اکمل سخت لہجے میں بولا: نہیں مرے گی، بس تم اس کا خیال رکھنا۔ میں کمرے کو باہر سے لاک لگانے لگا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم یہ دروازہ نہیں کھولو گی۔ اکمل ڈیوٹی پہ چلا گیا۔ عافیہ ہال میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ عائشہ کو ہوش آیا، جسم میں جان نہیں تھی، درد سے بہت برا حال تھا۔ آہستہ سے بولنے لگی: امی جان آ جاؤ۔ ساغر کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ساغر نے کال کی، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ موبائل بیڈ پہ پڑا ہوا تھا تو بیٹری بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ساغر غصے میں تھا: حد ہو گئی عائشہ، کب سے فون کر رہا ہوں، کیوں کال اٹینڈ نہیں کرتی؟ عائشہ فون تک پہنچنا چاہتی تھی لیکن ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ کچھ ہوش تھا، کچھ مدہوش تھی۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھی۔ موبائل اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا تھا: انکمنگ کال مائی لائف۔ ساغر کا فون تھا۔ آہستہ سے بولی: ساغر۔ ہاتھ آگے بڑھایا اور زمین پہ گر گئی۔ موبائل فون بند ہو گیا۔ ساغر ناراضگی میں بولا: میں بھی اب کال نہیں کروں گا، خود کرے گی تو ہی بات کروں گا۔ وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی، سفید چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ آواز دینے لگی: بھابھی مجھے پانی دے دو، اللہ کے واسطے مجھے کوئی 1 گھونٹ پانی پلا دو، شام ہو گئی۔ کل وکیل نے آنا تھا۔ میڈیسن زہر کی طرح خون میں شامل ہو چکی تھی۔ میڈیسن اپنا اثر دکھانے لگی۔ شام کو اکمل کمرے میں داخل ہوا۔ عائشہ اپنا ہوش کھو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے۔ وہ ہر کسی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ ہر دکھائی دیتا شخص اسے اپنا دشمن سا لگنے لگا۔ کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی اور کبھی ڈر کر سہم جاتی۔ اکمل قریب ہوا۔ چاقو جو کمرے میں پڑا تھا، اس کے ساتھ اس نے اکمل پہ حملہ کر دیا۔ اکمل کے سینے پہ لگا تھا چاقو، خوش قسمتی سے اس کی جان بچ گئی۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے دیکھا، بلڈ شوگر جو بھی ٹیسٹ کر سکتے تھے کیے، لیکن سب نارمل آ رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر جو اکمل کے ساتھ ملا ہوا تھا کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے آپ کی بہن اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، ہم اسے الیکٹرک شاک دے کر دیکھ سکتے ہیں، کل آپ میرے پرائیویٹ ہسپتال لے آئیے گا، ابھی فی الوقت آپ اسے گھر لے جائیں اور کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔
ہائے اپنوں کی منافقت، ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا، شہزادی کو پاگل بنا دیا۔ عائشہ کو ویل چیئر پہ بٹھایا گیا، گھر لے گئے، نیند کی میڈیسن دی تو عائشہ سو گئی۔ دوسرے دن وکیل آیا، ساتھ کچھ رشتہ دار بھی آئے، صاغر کی ماں بھی آئی۔ دیکھا عائشہ بے حال سی بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اکمل پاس بیٹھا رونے لگا۔ میری شہزادی سی بہن کو خدا جانے کیا ہو گیا، اچانک سے ایسی حالت ہو گئی ہے۔ صاغر کی ماں تڑپ گئی، میری بچی عائشہ کیا ہو گیا؟ دیکھ تیری خالہ آئی ہے، آنکھ کھول میری بچی۔ عائشہ کے کان میں خالہ کی آواز پڑی، آنکھ کھولی، خالہ کو سامنے بیٹھا دیکھا، بھائی پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ خالہ میری جان، میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو نا خالہ، میں مر جاؤں گا اپنی بہن کے بنا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس دولت، اس جائیداد پہ۔ وکیل صاحب آپ لکھیں، میں سب کچھ اپنی بہن کے نام کرتا ہوں۔ وکیل آہستہ سے بولا، سر، جب تک آپ کی بہن مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک یہ بنٹوارا نہیں ہوگا۔ عائشہ بھائی کا شیطانی چہرہ دیکھ رہی تھی، نظریں گھما کر خالہ کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بتانا چاہتی تھی، خالہ مجھے مرنے سے بچا لو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ بھائی اور بھابھی بہت درد دیتے ہیں خالہ، آج 3 دن ہو گئے میں بھوکی ہوں۔ لیکن کیسے کچھ بتاتی، بولنے کی طاقت تھی اور نہ ہی ہلنے کی۔ پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ عافیہ عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولی، میری لاڈلی سی بہن، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تم میں تو ہماری جان ہے۔ خالہ عائشہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی دیکھ، اتنا پیار کرنے والا تیرا بھائی تیرے پاس ہے، تیری خالہ تیرے پاس ہے، کیوں ایسی حالت بنا لی تم نے؟ خالہ نے اکمل سے کہا، میری بچی کو سب سے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ۔ اکمل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا، خالہ کل جانا ہے، بہت قابل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس، میری بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ وکیل اور سب لوگ چلے گئے، خالہ بھی چلی گئیں۔ خالہ نے بہتر سمجھا کہ ابھی صاغر کو عائشہ کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے، وہ پریشان ہو جائے گا۔ صاغر پوچھتا تو ماں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال دیتی۔ خیر دوسرے دن عائشہ کو ساتھ لیا، ڈاکٹر کے پاس گئے۔ بھائی ڈاکٹر کے سامنے 5 لاکھ روپے رکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب اس کو بس پاگل ثابت کر دو۔ ڈاکٹر 5 لاکھ دیکھ کر بولا، پاگل ثابت کرنا کون سا مشکل کام ہے انسپکٹر صاحب۔ عائشہ کو اسٹریچر پہ لٹایا گیا، عائشہ بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنا چاہتی تھی، بھائی میری جان قربان آپ پہ، جی بھر کے اپنی بہن کو درد دیں۔ بھائی بھلا بہنیں بھی کبھی گلہ کرتی ہیں کسی درد کا؟ اکمل پاس کھڑا تھا، عائشہ کے ہاتھ نے تھوڑی سی حرکت کی، بھائی کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا، الیکٹرک شاک لگانے والی مشین آن کی، سر کے ساتھ کچھ وائرز لگائیں، مشین آن کی۔ عائشہ چیخنے لگی، اتنا درد کہ جان نکل جائے۔ بھائی کمرے کے باہر کھڑا تھا، عائشہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی ماں یاد آنے لگی، ماں کی گود میں سر رکھ کر سونا اور بھائی کے ساتھ شرارتیں کرنا۔ بھائی کبھی کچھ کہہ دے تو ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جانا، ماں بھائی بدل گیا ہے، دیکھو نا ماں، مجھے پاگل کر دیا ہے بھائی نے۔ اب درد سہا نہیں جاتا، بار بار شاک لگائے جا رہا ہے۔ عائشہ کو اتنے شاک لگائے جاتے کہ وہ اپنا نام بھی بھولنے لگتی۔ 2 مہینے گزر گئے، عائشہ اب عائشہ نہیں رہی تھی، بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وکیل آیا اور وصیت لکھی، عائشہ جائیداد نہیں سنبھال سکتی، وہ پاگل ہو چکی ہے، اس لیے ساری جائیداد کا مالک اکیلا اکمل ہے۔ ڈاکٹرز نے سرٹیفکیٹ بنا دیے، عائشہ پاگل ہو چکی ہے۔ ہائے اتنا درد بھلا کون دیتا ہے کسی کو؟
اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، اس کا بھائی درندہ بن گیا تھا۔ دولت کی خاطر اتنا بے حس ہو جانا۔ عائشہ کو زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا، اس کے سر کے بال کاٹ دیے۔ وہ ڈبل ایم میں پاگل کر دی گئی، اکیلی بیٹھی باتیں کرتی۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بس کھیلنے باہر جاؤں گی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کمرے میں قید تھی۔ خالہ ملنے آئی۔ وہ اب کہاں پہچانتی تھی کسی کو۔ خالہ اسے دیکھ کر رونے لگی، میری بچی، یہ کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ کیا جانے کون اپنا کون بیگانہ ہے۔ بس جیسے ہی اکمل سامنے آتا ڈر جاتی، چیخنے لگتی، درد ہوتا ہے مجھے، گندے ہو تم، اتنا درد دیتے ہو، وہ بجلی لگاتے ہو، میں امی کو بتاؤں گی۔ یہ گندے ہیں، مجھے کرنٹ لگواتے ہیں۔ کمرے میں بیٹھی زنجیروں سے جکڑی ہوئی، الماری میں ناول پڑے ہوئے، موبائل فون بند ہو چکا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ کبھی پرندوں سے باتیں کرتی، مجھے باہر نکالو یہاں سے، میں بھی اڑنا چاہتی ہوں۔ عائشہ کے بھائی نے گھر چینج کر لیا تھا، اس گھر میں اکیلا عائشہ کو بند کر دیا۔ صبح شام آتا اور کھانا دے کر چلا جاتا۔ وہ 25 سال کی لڑکی ختم ہو گئی، خاک ہو گئی۔ زندگی کے 3 سال اس کمرے میں بند گزر گئے۔ محلے والے سب جانتے تھے اس کے بھائی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن بھلا کون کچھ کہہ سکتا تھا۔ اکمل بہت بد اخلاق اور برا انسان تھا۔ بہت بخار تھا عائشہ کو۔ اس کا بھائی آیا اور کھانا دے کر جانے لگا۔ عائشہ کو کچھ کچھ یاد تھا، آواز دی، بھائی۔ اکمل نے مڑ کر دیکھا، اکمل کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا۔ عائشہ پیار سے بولی، بھائی میں مکمل پاگل نہیں ہوں، آپ مجھے اب پلیز وہ میڈیسن نہ دینا، بہت درد دیتی ہیں وہ میڈیسن۔ میں زنجیر سے بندھی یوں ہی خاموش موت کا انتظار کروں گی۔ اکمل پتھر دل خاموش رہا۔ وہ پھر پیار سے بولی، بھائی سنا ہے اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، کبھی اس کو لانا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور یہ آپ کے چہرے پہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ ہائے بہنوں کی اس محبت پہ صدقے۔ اکمل درندہ صفت دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ صاغر امریکہ سے واپس آیا۔ اسے ماں نے سب کچھ بتایا کہ عائشہ پاگل ہو چکی ہے، اس کو اب دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ صاغر چیخنے لگا، امی 3 سال میں پوچھتا رہا، آپ نے کبھی مجھے سچ نہیں بتایا، کیا ہوا میری عائشہ کو؟ صاغر جلدی سے عائشہ کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ گھر کے سامنے کار پارک کر کے دروازے پہ لاک لگا ہوا تھا۔ کافی ٹائم وہاں رکا، اتنے میں ایک شخص گزرا۔ اس نے صاغر کو پہچان لیا۔ کیوں صاغر؟ پہلے بھی یہاں آیا کرتا تھا، اس لیے 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخص نے بتایا، عائشہ بیچاری بند ہے پچھلے 3 سال سے اس گھر میں، اور اس کا بھائی دوسرے گھر شفٹ ہو گیا ہے۔ صاغر دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا۔ عائشہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے جان سی پیاری عائشہ بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ صاغر تڑپنے لگا، بال کٹے ہوئے، زنجیر سے جکڑی ہوئی، چہرہ مرجھایا ہوا اور درد سے بے حال تھی۔ عائشہ کا ہاتھ تھامنے لگا، پھر خیال آیا کہ قسم کھائی تھی نکاح سے پہلے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عائشہ سوئی ہوئی تھی، اسے کہاں خبر تھی، جسے 3 سال آوازیں دیتی رہی وہ سانس کے قریب آ چکا ہے۔ صاغر کچھ لمحے بیٹھا، روتا رہا، پھر چلا گیا۔ جیسے ہی کار کے پاس پہنچا، عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ میرا صاغر آیا تھا۔ کھڑکی کے پاس سے دیکھنے لگی، صاغر کار میں بیٹھ رہا تھا۔ آواز دی صاغر، لیکن صاغر چلا گیا۔ رونے لگی۔
ساغر آ جاؤ، اب میں تھک گئی ہوں۔ بھائی نے اگر مجھے پھر سے میڈیسن دی تو میں پھر بھول جاؤں گی تمہیں۔ وہ گھر آیا تو بہت اداس تھا۔ ماں نے کہا بیٹا وہ ڈاکٹر افشاں تمہاری دوست، اس کے ابا آئے تھے رشتہ لے کر۔ عائشہ بیچاری کی قسمت میں نہیں تھا میری بہو بننا، تم افشاں سے شادی کر لو۔ ساغر خاموش تھا، رات بھر جاگتا رہا، ادھر عائشہ تڑپتی رہی۔ اب میں نے نہیں سونا، کہیں پھر ساغر آ کر چلا نہ جائے۔ ماں نے زبردستی افشاں کا رشتے کے لیے ہاں کر دی اور شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ ساغر تڑپنے لگا، عائشہ کی وہ محبت، میرے بنا اس کا تڑپ جانا، اس کا بے حال ہو جانا، میرے بنا اس کا ایک لمحہ بھی نہ گزرنا۔ آج اس پہ یہ قیامت گزری تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ مہندی کی رات تھی۔ ساغر عائشہ کے گھر گیا، دروازہ کھولا۔ وہ پاگل سی سرخ آنکھیں بے حال سی ساغر کی طرف دیکھنے لگی، آنسو بے تحاشا گرنے لگے۔ آہستہ سے بولی، ساغر تم آ گئے، پچھلے 4 دن سے جاگ رہی ہوں۔ ساغر عائشہ کے قریب ہوا، عائشہ کیا تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ عائشہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ساغر صرف ایک میرے پاگل پن میں تم ہی تو یاد تھے۔ ساغر تڑپ اٹھا، سب قسمیں بھول گیا، عائشہ کو سینے سے لگا لیا۔ عائشہ میں بے وفا ہونے والا تھا تم سے۔ عائشہ یہ سب ساغر کو چیخ چیخ کر بتانے لگی۔ ساغر کا خون کھولنے لگا تھا، زنجیریں کھولیں، ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے آیا، اکمل کی طرف جانے لگا۔ اکمل کے گھر کے پاس پہنچا، عافیہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے، گھر میں داخل ہوئے، عافیہ اور اکمل کو درجنوں گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ شاید پولیس کی وجہ سے اکمل کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بن گئی تھی، وہ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ساغر اور عائشہ نے شادی کر لی۔ ساغر کی باہوں میں وہ اپنا ہر درد بھول گئی تھی۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی وہ اللہ کے سامنے رونے لگی، یا اللہ کسی بھائی کو اتنا درندہ نہ بنانا۔ وہ اپنے اوپر گزری قیامت اللہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگی۔ ساغر نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا، ہر برائی کا انجام دردناک ہے، خدا کے لیے اپنی بہنوں کا مان بنے، نہ کہ جائیداد اور چند روپے کی خاطر درندے بن جائیں۔ بہنوں کو بہت مان ہوتا ہے اپنے بھائیوں پہ، رشتے کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ بس یہ ایک بدبخت بھائی کی سچی کہانی لکھی گئی ہے جس نے جائیداد کی خاطر اپنی بہن پہ قیامت ڈھائی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔